یہ تو پنجابی مانا ہوا میں تو آپ نے علمی بات کر رہے ہیں نا، آپ نے تو علمی تعریف کر رہے ہیں نا. ہم کی علمی تعریف کیا ہے؟ کسی نے کہا جی عادل کون ہوتا ہے؟ ناب میں تھا کہ عدل کی تعریف لکھی ہے جو نمازیں زیادہ پڑھے، سمجھے کہ نہیں؟ تو جواب لکھنے میں پیپر مارکنگ میں سے جی وہ آپ فقہ میں جواب دیں، یہ ناب کا عدل اور ہے، فقہ کا عدل اور ہے. فقہ کا عدل اور ہے، ناب کا عدل اور ہے. ناب کا عدل جانتے ہیں نا کیا ہے؟ خروجہ عن صیغۃ الاصلیہ الی صیغۃ الاخری. یہ ہے عدل جو ہے یہ ناب کا عدل ہے، فقہ کا عدل اور ہے. تو ہم جو ہے وہ تعریف کرنا مد بھی تعریف ہے. ٹھیک ہے جی، مد اور حمد میں پھر کیا فرق ہوا؟ مد بھی تعریف ہے، حمد بھی تعریف ہے. حمد اب پھر شکر کیا ہے؟ شکر کا مطلب شکریہ. ٹھیک ہے، بڑی توجہ کے ساتھ، بڑا باریک فرق ہے جو انشاءاللہ آپ علم بلاغت میں مزید انشاءاللہ پڑھیں گے. جب آپ البلاغت کی واضح پڑھیں گے یا اور بلاغت کون سی کتاب پڑھتے ہیں آپ؟ قدیم زمانے میں مختصر المعانی ہم پڑھاتے تھے اور مطول پڑھاتے تھے. تو یہاں تو یہ بلاغت تو واضح ہوگی یا دوسری کتاب ہوگی؟ جی جواہر البلاغہ. شاباش. مد توجہ رکھیں، لکھیں ایسی تعریف مد کی، ایسی تعریف جو کسی اختیاری چیز کی نہ ہو. حمد ایسی تعریف جو اختیاری چیز کی ہو. شکر ایسا جواب جو کسی چیز کے مقابل میں ہو، کے مقابل میں ہو. اب میں مثال سے وضاحت کروں گا تاکہ آپ انشاءاللہ پوری سمجھ جائیں. کس چیز کے مقابل؟ حمد ایسی تعریف ہے جو کسی کے مقابل نہیں ہوتی لیکن اس کا وہ فعل اختیاری ہوتا ہے. مد جو ہوتا ہے وہ ایسی تعریف کی جاتی ہے جو اختیاری نہیں ہوتی. مثال کے طور پر، کیونکہ میں مثالیں سے سمجھاؤں گا آپ فوراً سمجھ جائیں گے. مدا تو لو لو، میں نے لو لو کی تعریف کی، لو لو موتی کی، اس کی خوبصورتی کی. اب یہ بتائیں موتی کی خوبصورتی جو ہے وہ اختیاری ہے؟ اللہ نے اسے بنا دی، اس کے اپنے اختیار میں تو نہیں ہے کہ خود کو خوبصورت بنا لے. توجہ فرمائے گی نہیں؟ ایک آدمی جو عبادت اور ریاضت کی وجہ سے پرہیزگار بن جاتا ہے، اس کی تعریف جب کی جاتی ہے تو یہ مد ہوگی یا حمد ہوگی؟ یہ حمد ہوگی. کیوں؟ وہ اس کی اپنی اختیار سے اس نے نیکی، پرہیزگاری، تقوی اختیار کیا، پارسائی اختیار کی، نیک کہلایا. جب آپ کہتے ہیں فلاں نیک آدمی ہے تو یہ مد نہیں ہے، یہ حمد ہے. توجہ فرمائی. جب آپ کہتے ہیں کہ فلاں علاقہ جو ہے وہ خوبصورت ہے تو یہ حمد نہیں ہے، یہ مد ہے. کیونکہ وہ علاقہ جو ہے وہ قدرت نے خوبصورت بنایا، اس نے اپنے آپ کو خوبصورت نہیں بنایا. بس جو اختیاراً خوبصورتی ہوتی ہے اور اچھائی ہوتی ہے اس کو حمد کہا جاتا ہے، اور جو سمجھائے گی نہیں ہے غیر اختیاری ہو اس کو مد کہا جاتا ہے. ہم نے سمجھا صرف ہم نعت ہی پڑھنا ہوتا ہے، سمجھائے گی نہیں ہے. ہم نے مطلب یہ ہم یہ نعت پڑھ چل بھی پڑھ نعت، سمجھائے گی نہیں ہے ہم پڑھ رہے بھائی. اب یہ چیزیں بڑی بلاغت کی چیزیں دقت سے. شکر ایسی چیز کہا جاتا ہے جو کسی کے مقابل میں ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر ایک آدمی نے آپ کو کچھ نہیں دیا تو آپ پاس گزرتے ہوئے کہیں شکریہ، وہ کہیں گے
اس کو علاج کرنا چاہیے. میں نے کیا کچھ دیا نہیں چاہیے, شکریہ ادا کرتا پھر سمجھانے کے لیے. ہاں آپ اگر اس کو کچھ عنایت کریں گے تو آپ اس کا شکریہ ادا کریں گے تو پھر آپ کہیں گے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کے بھی شکریہ ادا نہیں کرتا. تو کوئی بات بنتی ہے کہ آپ نے کچھ چیز دی اس کو تو آپ کر, لیکن ہم آپ اس کو جانتے بھی نہیں. مثال کے طور پر میں یہاں بیٹھ کے کہتا ہوں کہ آغا زک زکن نائجیریا میں انہوں نے ایک انقلاب پیدا کر دیا, اتنی تبلیغ کی کہ شاید کسی عام بشر نے تبلیغ نہ کی ہو.